پرویز الہی صاحب جو آپ کے فیملی بھی ہیں وہ دوبارہ اس طرف ان کا رخ ہو رہا ہے, حالات اس سائڈ کشیدہ ہیں, کیا کہیں گے آپ پاکستان سے؟ آپ میں سمجھتا ہوں جی کہ نیت جو ہوتی ہے ہر چیز میں وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اگر تو آپ کی نیت ہی صاف نہ ہو تو پھر اس کا اثرات تو ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر کسی کو پتہ ہے کہ جی کس طرح کے تھے معاملات اور کیا چل رہا تھا سارا کچھ. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہے جی. مونس الہی صاحب کا بیان تھا کل کہ ہماری کوشش تو ہے, اس طرح کا ایک سوالیہ ان کا بیان تھا کہ کوشش تو ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں. جی جی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مثالات کوئی ایسے ہیں کہ شاید مزید نہ چل سکیں. ان کا اشارہ اس طرح تھا شاید جی. مطلب یہ تو میں سمجھتا ہے نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن. تو اس طرح کے معاملات ہی ہیں جی. میں سمجھتا ہوں دونوں کی ہی نیت ٹھیک نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. سر اندر ملاقات میں کیا چودھری شجاعت صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی کوئی؟ نہیں. آج بھی چودھری مونس الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گفتگو کیا ہے اور انہوں نے فوجی قیادت کے حوالے سے بات کیا ہے کہ ان کے دباؤ کے اوپر ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا. تو اگر ایسا کیا ہوتا تو جانے سے پہلے ہمیں بھی بتا دیتے, کان میں بتا دیتے. شجاعت صاحب نے ان سے بڑا کلیئر پوچھا تھا, میرے والد صاحب نے, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ کہتے بھی ہیں کہ جی میں انہی سے میں نے سیکھی سیاست اور سارا کچھ. تو ان کو ہی بتا دیتے, چاہے اکیلے میں ہی بتا دیتے کہ جی ہمیں اس طرح کا کوئی ٹیلی فون آیا. لیکن جب والد صاحب شجاعت صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا لینے جانا ہے, تو کہہ رہے تھے کہ بس ہم بس ان کو مغرون لان جا رہے ہیں اسی, تو واپس آئیں گے. آج چودھری مونس الہی صاحب نے ویلوگر سے بات کی ہے ادھر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے آفس میں, اور یہ کہا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا اور چودھری پرویز الہی صاحب کا رابطہ آپس میں بحال ہو گیا. جی جو بحال نہیں ہوا تھا, شروع سے تھا. تو رابطہ تو پہلے بھی تھا جی. جب یہ بیچ والے چودھری مونس الہی صاحب کا رابطہ کب بحال ہوگا پتہ نہیں جی, جب وہ کرنا چاہیں گے, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا صاحب یہ فرما دیجئے کہ آج کل سی پیک کی خبریں جو ہیں وہ کم آ رہی ہیں, آپ کی وہ وزارت ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا. اصل میں سی پیک انہوں نے ختم کر دی جی, اتھارٹی. اور جو انہوں نے سر ختم کر دیا, حکومت نہیں, پچھلی دفعہ جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو سی پیک جو اتھارٹی تھی اس کی بذات خود کوئی ایسا اتنی پاورز نہیں تھیں جی. ایک اتھارٹی تو انہوں نے بنا دی تھی, لیکن یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر آتی تھی. تو یہ جو میں نے وزارت انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے جی, یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو چائنیز انویسٹمنٹس ہیں ساری, وہ سب اس کے اندر آتی ہیں جی. تو سی پیک جو ہے سچ اب جو فیز 2 ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بیسڈ ہے جی. فیز 1 جو تھا وہ انفراسٹرکچر تھا, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. فیز 2 جو ہے وہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہو زیادہ سے زیادہ, یعنی چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ وہاں سے پاکستان شفٹ ہوں اور یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. واپسی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی آپ کی؟ جی بالکل, میں نے تو ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو خواہش ہے کہ اگلی ملاقات آپ سے پاکستان میں ہی ہو انشاءاللہ. کب؟ کوئی ایسا جو انہوں نے ڈیٹ یا ٹائم لائن تو نہیں بتائی. میرے خیال ہے وہ اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں گے اس کے بعد پھر. چودھری صاحب آپ کا جو فیملی ہے اور آپ خود بھی ماشاءاللہ سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی, اور جو عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اعلان کیا تھا, کیا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے جی کہ اس دن میرا خیال ہے سی ایم پنجاب صاحب کا بھی بیان آیا کہ مارچ تک تو اسمبلیاں ادھر ہی ہیں اور شاید الیکشنوں سے بھی آگے چلی جائیں. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے اسمبلی توڑنے کا. صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کام کیا ہے, سابق وزیر اعظم عمران خان آپ کو وزیر بنانا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آپ کو بنا پائے, تو یہ نہیں وجہ کوئی بھی نہیں تھی. میں نے خود ہی جب انہوں نے آفر کی تو ہماری فیملی کے اندر ڈسکشن ہوئی. میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں مونس ہی بنے گا, کیونکہ اسی کا نام ہم نے دیا ہوا تھا. عمران خان مان نہیں رہا تھا, تو میں نے کہا جی بالکل 100 بسم اللہ وہی بنے. مطلب میں نے کوئی اس پہ کوئی نہ مجھے اعتراض تھا, نہ میں نے کوئی اس پہ شور شرابہ کیا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. صاحب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے دونوں حکومتوں میں کام کیا, پی ٹی آئی میں بھی کام کر رہے ہیں, وہاں بھی آپ نے کام کیا, کس حکومت کی جو کارکردگی بہتر تھی؟ کیا پی ٹی آئی کی بہتر تھی یا آپ پی ڈی ایم جو کر رہی ہے وہ بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ فرق ہے, محنتی ہیں, کام کو سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پچھلی میں یہ تھا کہ وہ سمجھ نہیں تھی اس طرح سے کام کی. وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ بات بھی کی, سیکرٹری حضرات, باقی معاملات جو وہاں پی ایم آفس میں لوگ ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ فرق ہے. جو صاحب آپ کے آئندہ انتخابات میں حلقہ انتخاب کون سا ہوگا؟ کیا چکوال سے الیکشن لڑیں گے یا گجرات سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی الیکشن کے قریب جا کے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, الیکشن کے حوالے سے ایک
سوال یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات میں یا اگر پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ کاف کی قیادت کون کرے گا؟ اگر مسلم لیگ کاف ضم نہیں ہوتی کسی مسلم لیگ نون میں یا مسلم لیگوں کا اتحاد نہیں ہوتا تو مسلم لیگ کاف کی قیادت کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی چودھری شجاعت صاحب ہی پارٹی کے صدر ہیں اور 2024 تک جو ہے وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے صدر رہنے کا. بیچ میں انہوں نے کوشش کی. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ ایسی گھٹیا حرکت کر کے کہ جی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے. اب وہ لوگ سارے جو ہیں وہی رابطے کرتے ہیں شجاعت صاحب کے پاس شام کو بیٹھے ہوتے ہیں آ کے. تو کم از کم ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ آج بھی یعنی ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ انہی لوگوں کے وہ ٹیلی فون بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے یہ الزامات لگا کے تو ان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب صدارت امیل یار صاحب نے کل انٹرویو میں سلیم صاحب کے ساتھ ایک بڑا تلخہ خیز انٹرویو دیا. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو بھی باتیں کی ہیں وہ صاف جھوٹ ہیں, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ یہ بڑے موسم تھے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, انہوں نے ہمیں اقتدار دیا. تو آج عمران خان کس منہ سے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ اس بیان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی سیٹ اپ چینج ہونے جا رہا, کچھ حالات ایسے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سیٹ اپ تو شاید چینج نہ ہو, لوگوں کی نیت چینج ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے سیٹ اپ نہ بھی چینج ہو فرق نہیں پڑے گا. اچھا سر, سیاسی جو صورتحال ہے بڑی بے یقینی کا شکار ہے. ابھی آپ کی مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے, قائد ہیں نواز شریف, ان سے بھی ملاقات ہوئی. کیا ایسے حالات آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں پنجاب میں؟ اگر کوئی اپسٹ ہوتا ہے تو اگر چودھری پرویز الہی واپس آنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے, یا جو چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرے وزیر اعلیٰ بنے, اس کے اوپر اگر بات ہوتی ہے تو اس کے کتنے چانسز ہیں؟ ابھی فی الحال تو ایسا کوئی میرا خیال ہے اسٹارٹ نہیں ہوا جی عمل درآمد, لیکن آئی ایم شیور کنسیڈر ضرور کر رہے ہوں گے. صاحب ڈار صاحب کے وزارت خزانہ میں چارج لینے کے بعد, وزیر خزانہ بننے کے بعد کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب بھی بیانات دے رہے ہیں کہ معاشی صورتحال بڑی خراب ہے. صورتحال تو جی خراب تھی. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, مارچ میں حکومت چینج ہوئی, فروری کے اندر مجھے یاد ہے ہم پی ٹی آئی کے ہی ایم این ایس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا بنے گا, اگر الیکشن ہو گئے تو ہمارا تو کوئی فیوچر نہیں ہے, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ پارٹی چینج کر لیں. اسی سال فروری میں اتنے حالات خراب تھے معاشی, تو تب بھی خراب تھے. اب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جی ہم بجائے اس کے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر چلتے رہیں تو کوئی ایسے بولڈ فیصلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب بالکل پرفیکٹ آدمی ہیں وہ سارے فیصلے لینے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مارچ اپریل تک حالات بہت بہتر ہوں گے. آخری سوال یہ ہے کہ بڑی دیر بعد چودھری فیملی کا اور شریف خاندان کا ایک باقاعدہ رابطہ ہوا ہے اور آپ کی بڑی دیر بعد میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات سے کیا تاثر جانا چاہیے پاکستان کی سیاست کو, باقی پنجاب کی سیاست کو اور مرکز کی سیاست کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس کے بڑا کلیئر پیغام ہے کہ مطلب ہم جو ایک فیصلے ہم نے کیے تھے سب جماعتوں سے مل کے, تو ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں. اور مقصد کوئی ذاتی فائدہ ہے یا کوئی اور مقصد نہیں ہے, بلکہ یہی ہے کہ سب مل کے جو ہے وہ ملک کے لیے کام کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا پاکستان میں کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی پہلے دن سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کو گرایا جائے اور ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اور وہ ایکچولی حکومت نہیں بلکہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے الیکشنوں کا, جو اس کو عوام مینڈیٹ دے وہ آئے اور حکومت بنائے, لیکن اپوزیشن کو سپورٹنگ رول رکھنا چاہیے ہمیشہ. اس حوالے سے ذرا جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں سے ہمارا رابطہ ہے, کیا اب بھی رابطہ ہے اداروں کے ساتھ؟ جی بالکل, ہمیشہ ہی ہوتا ہے جی, ابھی بھی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.